الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے لے کر کے 165 تک تقریباً 12 آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں۔ ان 12 آیات میں آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اہم باتیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ جانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر، اپنے اولیاء پر اپنی نعمتیں اتارتا ہے۔ وہ مصیبت میں بھی ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کے حوصلے کے لیے، ان کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اوپر سکون نازل فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ احد کے میدان میں جو یہ سکون نازل ہوا، یہ اونگ نازل ہوئی، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے مومن بندوں پر نازل ہوئی، اہل ایمان پر نازل ہوئی، لیکن کفار اور منافقین اس سے محروم۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی میدان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو اپنے اولیاء کو، اپنے نیک بندوں کو دے رہا ہے اور اپنے دشمنوں کو اس سے محروم رکھ رہا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی افعال ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ احد کی جو شکست ہوئی، احد میں مسلمانوں کو جو پسپا ہونا پڑا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ لہٰذا ہماری زندگی میں جب کوئی ناپسندیدہ حالات آ جائیں، پریشانی کے حالات آ جائیں، تکلیف کے حالات آ جائیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقیناً کوئی مصلحت ہے۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ گناہ سے گناہ جنم لیتا ہے۔ گناہ کے بعد انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک اور گناہ جنم لیتا ہے، لہٰذا گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک سبق یہ ملا کہ اللہ کی راہ میں شہادت، اللہ کی راہ میں جب انسان کو موت نصیب ہو جائے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو شہادت مل جائے خیر مما یجمعون، تو چونکہ وہ شہادت اللہ کی مغفرت کا حقدار انسان کو بناتی ہے تو وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی راہ میں شہادت کی جو موت ہوتی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک سبق یہ ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاق اور آپ کی نرمی کا ثبوت ملا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی با اخلاق اور انتہائی نرم مزاج اور انتہائی میٹھی زبان والے تھے۔ ایک اصول یہ پتہ چلا کہ حاکم کو چاہیے، مسلمانوں کے حکمراں کو چاہیے کہ وہ اہل حل و عقد سے، جو سمجھدار لوگ ہوں، جو تجربے کار لوگ ہوں، جن کی رائے وزنی ہو، تو ان سے وہ مشورے لیا کرے۔ ایک اسلامی حکومت کی جو بنیاد ہو وہ شورائیت پر ہو، ڈکٹیٹرشپ نہ ہو۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ جب ہم کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں، جب ہم عزم مصمم کر لیں، تو ہمارا سارا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، نہ کہ اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے آئیڈیا پر ہو۔ ہم کوئی بھی کام کرنے کی جب ٹھان لیں تو آخری انجام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور اس کے اوپر بھروسہ کریں۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کی نعمت، پیارے نبی کے ذریعے ہمیں جو ہدایت ملی، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا احسان قرار دیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ قرآن و سنت کی تعلیم، کتاب اور حکمت کی تعلیم، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی دائی کتاب و سنت کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، وہ نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بہت بڑا کام ہے، بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی، صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ لو۔ اس میں تخصیص نہیں ہوئی کہ کس سے لو، کس سے مت لو۔ وشاورہم فی الامر، اپنے صحابہ سے مشورہ لیجیے آپ۔ تو صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ تمام کے تمام صحابہ کرام فضیلت کے حقدار ہیں، فضیلت رکھتے ہیں اور اجتہاد کا مقام رکھتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام اس لائق ہیں کہ وہ اجتہاد کریں۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک دائی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر نرمی اور اپنے اندر تواضع پیدا کرے، عفو و درگزر کی صفت پیدا کرے۔ نبی کو حکم دیا گیا فاعف عنہم، اے نبی آپ درگزر سے کام لیں، آپ جو ہے اپنے ماننے والوں اور اپنے صحابہ کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی ان آیات کی تفسیر اور اس سے حاصل ہونے والے چند اہم نتائج تھے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔